بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 135 آیتیں اور 8 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طٰہٰ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اس واسطے نہیں اتارا ہم نے تجھ پر قرآن کہ تم محنت میں پڑھے، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، مگر نصیحت کے واسطے اس کی جو ڈرتا ہے۔ نمبر 4۔ اچھا یہ یاد رہے پہلے 3 نمبر جو تھے وہ پچھلی صورت میں گزر چکے، اس لیے تفسیر بھی نمبر 4 سے شروع ہوگی۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اتارا ہوا ہے اس کا جس نے بنائی زمین اور آسمان اونچے۔ نمبر 5۔ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ بڑا مہربان عرش پر قائم ہوا۔ نمبر 6۔ لہ ما فی السماوات، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں۔ تفسیر سورۃ طٰہٰ نمبر 4۔ قرآن مشقت کے لیے نہیں، یعنی قرآن اس لیے اتارا گیا ہے کہ جن کے دل نرم ہوں اور خدا سے ڈرتے ہوں وہ اس کے بیانات سے نصیحت حاصل کریں اور روحانی فیوز و برکات سے محروم نہ رہیں۔ یہ غرض نہیں کہ قرآن نازل کر کے خواہ مخواہ تم کو کسی محنت شاقہ اور تکلیف شدید میں مبتلا کیا جائے، نہ وہ ایسی چیز ہے جس کا حامل و عامل کبھی محروم و ناکار رہے۔ آپ تکذیب کرنے والوں کی باتیں سن کر ملول و تنگ دل نہ ہوں، نہ ان کے پیچھے پڑھ کر زیادہ تکلیف اٹھائیں۔ حق کا علمبردار ہی آخر کامیاب ہو کر رہے گا۔ آپ توسط کے ساتھ عبادت کرتے رہیے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابتداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب کو نماز میں کھڑے ہو کر بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے۔ کفار آپ کی محنت اور ریاضت دیکھ کر کہتے قرآن کیا اترا، بیچارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف اور محنت میں پڑ گئے۔ اس کا جواب ان آیت میں دیا گیا۔ فی الحقیقت قرآن محنت و شقا نہیں، رحمت و نور ہے، جس کو جتنا آسان ہو اسی قدر نشاط کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ فقرؤوا ما تیسر منہ۔ نمبر 5۔ قرآن خالق کا کلام ہے، اس لیے ضروری ہے کہ مخلوق نہایت خوشی کے ساتھ اس کو اپنے سر آنکھوں پر رکھے اور شہنشاہانہ احکام کی خلاف ورزی نہ کرے۔ نمبر 6۔ عرش الہی۔ استواء علی العرش کا مفصل بیان سورہ اعراف کے فوائد میں دیکھ لیا جائے۔ عرش کے متعلق نصوص سے اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ اس کے پائے ہیں اور خاص فرشتے اٹھانے والے ہیں اور آسمانوں کے اوپر قبہ کی طرح ہے۔ صاحب روح المعانی نے عرش اور استواء علی العرش پر اس آیت کے تحت میں نہایت مبسوط کلام کیا ہے۔ من شاء فلیراجع۔ وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اور زمین میں اور ان دونوں کے درمیان اور نیچے گیلی زمین کے۔ نمبر 1۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تو بات کہے پکار کر تو اس کو تو خبر ہے چھپی ہوئی بات کی اور اس سے بھی چھپی ہوئی کی۔ نمبر 2۔ اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی، اللہ ہی ہے جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی، اسی کے ہیں سب نام خاص ہے۔ نمبر 3۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، اور پہنچتی ہے تجھ کو بات موسیٰ کی۔ نمبر 4۔ اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، جب اس نے دیکھی ایک آگ تو کہا اپنے گھر والوں کو ٹھہرو میں نے دیکھی ہے ایک آگ۔ لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، شاید لے آؤں تمہارے پاس اس میں سے سلگا کر یا پاؤں آگ پر پہنچ کر راستے کا پتہ۔ فلما اتاها نودي یا موسیٰ، پھر جب پہنچا آگ کے پاس آواز آئی اے موسیٰ۔ نمبر 5۔ انی انا ربک فاخلع، میں ہوں تیرا رب سو اتار ڈال۔ تفسیر نمبر 1۔ اللہ کی حکومت، یعنی وہی ایک خدا بلا شرکت غیر، آسمانوں سے زمین تک اور زمین سے تحت الثری تک تمام کائنات کا مالک و خالق ہے، اسی کی تدبیر و انتظام سے کل سلسلہ قائم ہے۔ تنبیہ: آسمان و زمین کی درمیانی مخلوق سے یا تو کائنات جو مراد ہے جو دائماً دونوں کے درمیان ہی رہتی ہیں، مثلاً ہوا، بادل وغیرہ، اور یا وہ چیزیں بھی اس میں شامل ہوں جو اکثر ہوا میں پرواز کرتی ہیں، جیسے جانور، پرند جانور، اور سرا گیلی زمین سے زمین کے نیچے کا طبقہ مراد ہے جو پانی کے قرب و اتصال کی وجہ سے تر رہتا ہے۔ نمبر 2۔ علم الہی کی وسعت، پہلے عموم قدرت و تصرف کا بیان تھا، اس آیت میں علم الہی کی وسعت کا تذکرہ ہے، یعنی جو بات زور سے پکار کر کہی جائے وہ اس علام الغیوب سے کیوں کر پوشیدہ رہ سکتی ہے، جس کو ہر کھلی چھپی بلکہ چھپی سے زیادہ چھپی ہوئی باتوں کی خبر ہے۔ جو بات تنہائی میں آہستہ کہی جائے اور جو دل میں گزرے ابھی تک زبان تک نہ آئی ہو، اور جو ابھی دل میں نہیں گزری آئندہ گزرنے والی ہو، حق تعالیٰ کا علم ان سب کو محیط ہے، اس لیے بلا ضرورت بہت زور سے چلا کر ذکر کرنے کو بھی علماء شریعت نے منع کیا ہے۔ جن مواقع میں ذکر بآواز بلند منقول ہے یا بعض مصالح معتبرہ کی بنا پر تجربہ کاروں کے نزدیک نافع سمجھا گیا ہے، وہ عموم نہی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ نمبر 3۔ اللہ کے اسماء حسنی، آیت بالا میں جو صفات حق تعالیٰ کی بیان ہوئی ہیں، یعنی اس کا خالق الکل، مالک علی الاطلاق، رحمان، قادر مطلق اور صاحب علم میں محیط ہونا، ان کا اقتضاء یہ ہے کہ الوہیت بھی تنہا اسی کا ہی خاصہ ہو، بجو اس کے کسی دوسرے کے آگے سر
عبودیت نہ جھکایا جائے، کیونکہ نہ صرف صفات مذکورہ بالا بلکہ کل عمدہ صفات اور اچھے نام اس کی ذات منبع الکمالات کے لیے مخصوص ہیں۔ کوئی دوسری ہستی اس شان و صفت کی موجود نہیں جو معبود بن سکے۔ نہ ان صفتوں اور ناموں کی تعدد سے اس کی ذات میں تعدد آتا ہے، جیسے کہ بعض جہال عرب کا خیال تھا کہ مختلف ناموں سے خدا کو پکارنا دعویٰ توحید کے مخالف ہے۔ نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ اور اس کا رد۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت بسط و تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے تاکہ سامعین سمجھ جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن کی وحی بھیجنا کوئی انوکھی بات نہیں۔ جس طرح بیشتر موسیٰ علیہ السلام کو وحی مل چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی وحی توحید وغیرہ کی تعلیم پر مشتمل تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں بھی انہی اصول پر زور دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ حق میں جو صعوبات اور شدائد برداشت کی، آپ کو بھی برداشت کرنی پڑے گی، اور جس طرح ان کو آخرکار کامیابی اور غلبہ نصیب ہوا اور دشمن مقہور و مخذول ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یقیناً غالب و منصور ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تباہ و ذلیل کیے جائیں گے۔ چونکہ سورت کا آغاز انزال قرآن کے ذکر سے کیا گیا تھا، اس کے مناسب نبوت موسوی کے آغاز کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 5، طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ کا نظر آنا۔ اس قصہ کے مختلف وجہ سورہ قصص، سورہ طٰہٰ، سورہ اعراف میں سے جمع کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں مدین سے مصر کی طرف واپسی کا واقعہ مذکور ہے۔ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا تھا۔ کئی سال وہاں مقیم رہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر جانے کا ارادہ کیا۔ حاملہ بیوی ہمراہ تھی، رات اندھیری تھی، سردی کا شباب تھا، بکریوں کا گلہ بھی ساتھ لے کر چلے تھے۔ اس حالت میں راستہ بھول گئے، بکریاں متفرق ہو گئیں اور بیوی کو درد ذہن شروع ہو گیا۔ اندھیرے میں سخت پریشان تھے کہ سردی میں تاپنے کے لیے آگ موجود نہ تھی، چکماق مارنے سے بھی آگ نہ نکلی۔ ان مصائب کی تاریکیوں میں دفعتاً دور سے ایک آگ نظر آئی۔ وہ حقیقت میں دنیاوی آگ نہ تھی، اللہ کا نور جلال تھا یا حجاب ناری تھا، جس کا ذکر مسلم کی حدیث میں آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ظاہری آگ سمجھ کر گھر والوں سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں، شاید اس آگ کا ایک شعلہ لا سکوں یا وہاں پہنچ کر کوئی رستہ بتلانے والا مجھے مل جائے۔ کہتے ہیں اس پاک میدان میں پہنچ کر عجیب نظارہ دیکھا، ایک درخت پر زور و شور سے آگ لگ رہی ہے، اور آگ جس قدر زور سے بھڑکتی ہے، درخت اسی قدر زیادہ سرسبز ہو کر لہلہاتا ہے۔ جوں جوں درخت کی سرسبزی اور شادابی بڑھتی ہے، آگ کا اشتعال تیز ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگ کے قریب جانے کا قصد کیا کہ درخت کی کوئی شاخ جل کر گرے تو اٹھا لائیں، لیکن جتنا وہ آگ سے نزدیک ہونا چاہتے، آگ دور ہٹتی جاتی، اور جب گھبرا کر ہٹنا چاہتے تو آگ تعاقب کرتی۔ حق تعالیٰ کا خطاب۔ اسی حیرت و دہشت کی حالت میں آواز آئی، انی انا ربک۔ گویا وہ درخت بلا تشبیہ اس وقت غیبی ٹیلی فون کا کام دے رہا تھا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے وہب سے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یا موسیٰ سنا تو کئی بار لبیک کہا اور عرض کیا، میں تیری آواز سنتا ہوں اور آہٹ پاتا ہوں، مگر یہ نہیں دیکھتا کہ تو کہاں ہے۔ آواز آئی، میں تیرے اوپر ہوں، تیرے ساتھ ہوں، تیرے سامنے ہوں، تیرے پیچھے ہوں، تیری جان سے زیادہ تجھ سے نزدیک ہوں۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہر جہت سے اور اپنے ایک ایک بال سے اللہ کا کلام سنتے تھے۔ نعلیک، اپنی جوتیاں، انک بالوادی المقدس طویٰ، تو ہے پاک میدان طویٰ میں نمبر 1، وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، اور میں نے تجھ کو پسند کیا ہے سو تو سنتا رہ جو حکم ہو۔ نمبر 2، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں جو ہوں اللہ ہوں، کسی کی بندگی نہیں سوا میرے، سو میری بندگی کر۔ واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم رکھ میری یادگاری کی کو۔ نمبر 3، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، قیامت بے شک آنے والی ہے، میں مخفی رکھنا چاہتا ہوں اس کو۔ نمبر 4، لتجزی کل نفس بما تسعی، تاکہ بدلہ ملے ہر شخص کو جو اس نے کمایا ہے۔ نمبر 5، فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، سو کہیں تجھ کو نہ روک دے اس سے وہ شخص جو یقین نہیں رکھتا اس کا۔ واتبع ہواہ فتردی، اور پیچھے پڑ رہا ہے اپنے مزوں کے، پھر تو بھی پٹکا جائے۔ نمبر 6، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور یہ کیا ہے تیرے دانے ہاتھ میں ہے موسیٰ۔ نمبر 7، قال ہی عصای، بولا یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی، اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اپنے پتے جھاڑتا ہوں اس سے اپنے بکریوں پر۔ ولی فیہا معارب اخری، اور میرے اس میں چند کام ہیں اور بھی۔ نمبر 8، قال القیہا یا موسیٰ، فرمایا ڈال دے اس کو اے موسیٰ۔ فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعی، تو اس کو ڈال دیا، پھر اسی وقت وہ تو سانپ ہو گیا دوڑتا ہوا۔ نمبر 9، قال خذھا ولا تخف، فرمایا پکڑ لے اس کو اور مت ڈر۔ سنعیدھا سیرتھا، ہم ابھی پھیر دیں گے اس کو پہلی۔ تفسیر نمبر 1، وادی طویٰ، طویٰ اس میدان کا نام ہے، شاید وہ میدان پہلے سے متبرک تھا یا اب ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں ناپاک تھیں اس لیے اتروا دی گئیں، باقی موزہ یا جوتا پاک ہو تو اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پورا مسئلہ فقہ میں دیکھنا چاہیے۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام الہی پسند کیا ہے
یعنی تمام جہان سے نبوت اور رسالت اور شرف مکالمہ کے لیے چھانٹ لیا، اس لیے آگے جو احکام دیے جائیں انہیں غور و توجہ سے سنو۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز کا حکم، اس میں خالص توحید اور ہر قسم کی بدنی و مالی عبادات کا حکم دیا۔ نماز چونکہ اہم العبادات تھی، اس کا ذکر خصوصیت سے کیا گیا، اور اس پر بھی متنبہ فرما دیا گیا کہ نماز سے مقصود اعظم خدا تعالیٰ کی یادگاری ہے۔ گویا نماز سے غافل ہونا بھی خدا کی یاد سے غافل ہونا ہے۔ اور ذکر اللہ، یاد خدا کے متعلق دوسری جگہ فرما دیا وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، یعنی کبھی بھول چوک ہو جائے تو جب یاد آ جائے اسے یاد کرو۔ یہی حکم نماز کا ہے کہ وقت پر غفلت و نسیان ہو جائے تو یاد آنے پر قضا کر لے۔ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا۔ نمبر 4، قیامت کی گھڑی کا اخفاء، یعنی اس کے آنے کا وقت سب سے مخفی رکھنا چاہتا ہوں، حتیٰ کہ اگر خود اپنے سے چھپانا ممکن ہوتا تو اپنے سے بھی مخفی رکھتا، لیکن یہ ممکن نہیں۔ وفیہ من المبالغۃ کما فی الحدیث لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ وکما قال شاعر غیرت از چشم برم روئے تو دیدن ندہم گوش را نیز حدیث تو شنیدن ندہم۔ اور اگر بہت سی مصالح باعث اظہار نہ ہوتی تو جتنا اجمالی اظہار کیا گیا ہے یہ بھی نہ کیا جاتا۔ نمبر 5، قیامت اعمال کے جزا کے لیے ہے، یعنی قیامت کا آنا اس لیے ضروری ہے کہ ہر شخص کو اس کے نیک و بد کا بدلہ ملے اور مطیع و عاصی میں کوئی التباس و اشتباہ باقی نہ رہے۔ یہ توحید و عبادت کے بعد عقیدہ معاد کی تعلیم ہوئی۔ نمبر 6، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری صحبت سے بچنے کا حکم، نہ روک دے اس سے، یعنی قیامت پر یقین رکھنے سے یا نماز سے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو برے کی صحبت سے منع کیا تو اور کوئی کس شمار میں ہے؟ قضا فی الموضع، غرض یہ ہے کہ دنیا پرست کافر کی چاپلوسی یا زیادہ نرمی اور مداحنت اختیار نہ کی جائے، ورنہ اندیشہ ہے کہ آدمی بلند مقام سے نیچے پٹک دیا جائے، الیاذ باللہ۔ نمبر 7، لاٹھی کے بارے میں سوال۔ یہاں سے منصب رسالت کی تمہید شروع ہوتی ہے، چونکہ معجزات دے کر فرعون کی طرف سے بھیجے جانے والے تھے، اس لیے اولاً معجزہ عصا کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ سوال کہ تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے، اس غرض سے تاکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کی حقیقت اور اس کے منافع کو خوب مستحضر کر لیں، تاکہ جو خارق عادت چیز پیش آنے والی تھی اس کا معجزہ ہونا پوری طرح واضح، مستحکم اور اوقاف النفس ہو، یعنی اس وقت خوب دیکھ بھال کر اور جانچ تول کر بتلاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے۔ مبادہ سانپ بن جانے پر وہم کرنے لگو کہ شاید میں غلطی سے ہاتھ میں لاٹھی نہ لایا ہوں، کچھ اور لے آیا ہوں۔ نمبر 8، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب، یعنی اس میں شبہ کیا ہے؟ وہ لاٹھی ہے جسے ہمیشہ ہاتھ میں رکھتا ہوں، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، دشمن کو اور موذی جانوروں کو دفع کرتا ہوں، اور بہت سی ضرورتوں میں لاٹھی کا کام لیتا ہوں۔ نمبر 9، لاٹھی کا سانپ بن جانا، یعنی لاٹھی کا زمین پر ڈالنا تھا کہ لاٹھی کی جگہ ایک اژدہا نظر آیا جو پتلے سانپ کی طرح تیزی سے دوڑتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ناگہاں یہ انقلاب دیکھ کر بمقتضائے بشریت خوفزدہ ہو گئے۔ الاولی، حالت پر۔ نمبر 1، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور ملا لے اپنے ہاتھ اپنی بغل سے کہ نکلے سفید ہو کر بلا عیب۔ نمبر 2، آیۃ اخری، یہ نشانی دوسری، لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرىٰ، تاکہ دکھاتے جائیں ہم تجھ کو اپنی نشانیاں بڑی۔ نمبر 3، اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، جا طرف فرعون کی کہ اس نے بہت سر اٹھایا۔ قال رب اشرح لي صدری، بولا اے رب کشادہ کر میرا سینہ۔ نمبر 4، ويسر لي أمری، اور آسان کر میرا کام۔ نمبر 5، واحلل عقدۃ من لسانی، اور کھول دے گرا میری زبان سے، یفقہوا قولی، کہ سمجھے میری بات۔ نمبر 6، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور دے مجھ کو ایک کام بٹانے والا میرے گھر کا، ہارون اخی، ہارون میرا بھائی۔ نمبر 7، اشدد بہ ازری، اس سے مضبوط کر میری کمر، واشرکہ فی امری، اور شریک کر اس کو میرے کام میں۔ نمبر 8، کہ نسبحک کثیرا، کہ تیری پاک ذات کا بیان کریں ہم بہت سا، ونذکرک کثیرا، اور یاد کریں ہم تجھ کو بہت سا۔ نمبر 9، انک کنت بنا بصیرا، تو ہے ہم کو خوب دیکھتا۔ نمبر 10، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا ملا تجھ کو تیرا سوال اے موسیٰ۔ نمبر 11، ولقد مننا علیک مرۃ اخری، اور احسان کیا تھا ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی۔ نمبر 12، اذ اوحینا الی امک، جب حکم بھیجا ہم نے تیری ماں کو جو۔ تفسیر نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طبی خوف، یعنی ہاتھ میں آ کر پھر لاٹھی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں ابتدا میں موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، آخر کپڑا ہاتھ میں لپیٹ کر پکڑنے لگے۔ فرشتے نے کہا موسیٰ، کیا خدا اگر بچانا نہ چاہے تو یہ چیترا تجھے بچا سکتا ہے؟ موسیٰ نے کہا نہیں، لیکن میں کمزور مخلوق ہوں اور ضعف سے پیدا کیا گیا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے کپڑا ہٹا کر اژدہے کے منہ میں دے دیا، ہاتھ ڈالنا تھا کہ وہی لاٹھی ہاتھ میں دیکھی۔ نمبر 2، ید بیضا، یعنی ہاتھ گریبان میں ڈال کر اور بغل سے ملا کر نکالو گے تو نہایت روشن سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ سفیدی
برس وغیرہ کی نہ ہوگی جو عیب سمجھی جائے گی۔ نمبر 3 یعنی عصا اور ید بیضا کے معجزے ان بڑی نشانیوں میں سے دو ہیں جن کا دکھلانا تم کو منظور ہے۔ نمبر 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا یعنی حلیم و بردبار اور حوصلہ مند بنا دے کہ خلاف طبع دیکھ کر جلد خفا نہ ہوں اور ادائے رسالت میں جو سختیاں پیش ہیں ان سے نہ گھبراؤں بلکہ کشادہ دلی اور خندہ پیشانی سے برداشت کروں۔ نمبر 5 یعنی ایسے سامان فراہم کر دے کہ یہ عظیم و شان کام آسان ہو جائے۔ نمبر 6 زبان لڑکپن میں جل گئی تھی جس کا قصہ تفاسیر میں ہے، صاف نہ بول سکتے تھے اس لیے یہ دعا کی۔ نمبر 7 یہ عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے۔ نمبر 8 یعنی دعوت و تبلیغ کے کام میں ایک دوسرے کا معین و مددگار ہو۔ نمبر 9 یعنی دونوں مل کر دعوت و تبلیغ کے موقع پر بہت زور و شور سے تیری پاکی اور کمالات بیان کریں اور مواضع دعوت سے قطع نظر جب ہر ایک کو دوسرے کی معیت سے تقویت قلب حاصل ہوگی تو اپنی خلوتوں میں نشاط و طمانینت کے ساتھ تیرا ذکر بکثرت کر سکیں گے۔ نمبر 10 یعنی ہمارے تمام احوال کو خوب دیکھ رہا ہے اور جو دعا میں کر رہا ہوں یہ بھی تجھے خوب معلوم ہے کہ اس کو قبول فرمانا ہمارے لیے کہاں تک مفید ہوگا۔ اگر تجھے ہمارے حال و استعداد کی پوری خبر نہ ہوتی تو نبوت و رسالت کے لیے ہم کو منتخب بھی کیوں کرتا اور ایسے سخت دشمن فرعون کی طرف کیوں بھیجتا۔ یقیناً جو کچھ آپ نے کیا خوب دیکھ بھال کر کیا ہے۔ نمبر 11 دعا کی قبولیت یعنی جو کچھ تم نے مانگا خدا تعالیٰ کی طرف سے تم کو دیا گیا۔ نمبر 12 یعنی ہم تو پہلے ایک مرتبہ بے مانگے تجھ پر بڑا بھاری احسان کر چکے ہیں، پھر اب ایک مناسب چیز مانگنے پر کیوں نہ دیں گے۔ مایوحا آگے سناتے ہیں۔ نمبر 1 انقذ فیہ فی التابوت فاقذف فیہ فی الیم کہ ڈال اس کو صندوق میں پھر اس کو ڈال دے دریا میں۔ فلیلقہ الیم بالساحل یاخذ عدو لی وعدو اللہ پھر دریا اس کو لے ڈالے کنارے پر اٹھا لے اس کو ایک دشمن میرا اور اس کا۔ نمبر 2 والقیت علیک محبۃ منی اور ڈال دی میں نے تجھ پر محبت اپنی طرف سے۔ نمبر 3 وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اور تاکہ پرورش پائے تو میری آنکھ کے سامنے۔ نمبر 4 اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ جب چلنے لگے تیری بہن اور کہنے لگی میں بتاؤں تم کو ایسا شخص جو اس کو پالے۔ فرجعناک الی امک کی تقر عینها پھر پہنچا دیا ہم نے تجھ کو تیری ماں کے پاس کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ۔ ولا تحزن اور غم نہ کھائے۔ نمبر 5 وقتلت نفسا فنجیناک من الغم اور تو نے مار ڈالا ایک شخص کو پھر بچا دیا ہم نے تجھ کو اس غم سے۔ نمبر 6 وفتناک فتونا اور جانچا ہم نے تجھ کو ایک ذرا جانچنا۔ نمبر 7 فلبثت سنین فی اہل مدین پھر ٹھہرا رہا تو کئی برس مدین والوں میں۔ ثم جئت پھر آیا تو۔ تفسیر نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا قصہ یعنی خواب میں یا بیداری میں بطور الہام کے یا اس زمانہ کے کسی نامعلوم الاسم نبی کی زبانی تیرے ماں کو وہ حکم بھیجا جس کا بھیجا جانا مناسب تھا۔ اس کی تفصیل آگے مذکور ہے۔ انقذف فیہ الی آخری تنبیہ لفظ ایحاء سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نبیہ ہونا ثابت نہیں ہوتا جیسا کہ تقریر بالا سے ظاہر ہے۔ نبی وہ ہے جس کی طرف احکام کی وحی آئے اور ان کی تبلیغ کا مامور ہو، یہاں یہ تعریف صادق نہیں آتی۔ نمبر 2 بچہ کو دریا میں ڈالنے کا حکم یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو اس وقت نوزائیدہ بچے تھے صندوق میں رکھ کر صندوق کو دریا میں چھوڑ دے۔ دریا کو ہمارا حکم ہے کہ اسے بحفاظت تمام ایک خاص کنارے پر لگائے جہاں سے اس کو وہ شخص اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون اس سال منجموں کے کہنے سے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو چن چن کر قتل کر رہا تھا۔ جب موسیٰ پیدا ہوئے ان کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعون کے سپاہی خبر پائیں گے تو بچہ کو مار ڈالیں گے اور والدین کو بھی ستائیں گے کہ ظاہر کیوں نہیں کیا۔ اس وقت حق تعالیٰ کی طرف سے تدبیر الہام ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق نہر میں ڈال دیا۔ دریا کی ایک شاخ فرعون کے باغ میں گزرتی تھی، اس میں سے ہو کر صندوق کنارے جا لگا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے جو نہایت پاک باز اسرائیلی خاتون تھی بچہ کو اٹھا کر فرعون کے سامنے پیش کیا کہ آؤ ہم تم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون کو بھی یہ دیکھ کر محبت آئی گو اس نے بیٹا بنانے سے انکار کیا جیسا کہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے، مگر آسیہ کی خاطر بیٹوں کی طرح پرورش کیا اور اس سے اس طرح حق تعالیٰ کے عجیب و غریب قدرت کا ظہور ہوا۔ تنبیہ فرعون کو خدا کا دشمن اس لیے کہا کہ وہ حق کا دشمن تھا اور خدا کے بالمقابل خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن اس لیے فرمایا کہ فی الحال تمام اسرائیلی بچوں کے ساتھ سخت دشمنی کر رہا تھا اور آئندہ چل کر خاص موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اعلان دشمنی کا اظہار کرنے والا تھا۔ نمبر 3 حضرت موسیٰ پر القائے محبت یعنی ہم نے اپنی طرف سے اس وقت مخلوق کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی کہ جو دیکھے محبت اور پیار کرے، یا اپنی ایک خاص محبت تجھ پر ڈال دی کہ تم محبوب خدا بن گیا۔ پھر جس سے خدا محبت کرے بندے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 4
یعنی لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دینا اس غرض سے تاکہ ہمارے نگرانی و حفاظت میں تیری پرورش کی جائے۔ ایسے سخت دشمن کے گھر میں تربیت پاتے ہوئے بھی کوئی تیرا بال بیکا نہ کر سکے۔ نمبر 5 ماں اور بچے کا یکجا ہونا۔ پورا قصہ دوسری جگہ آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صندوق نہر میں چھوڑنے کے بعد بمقتضائے بشریت بہت غمگین اور پریشان تھی کہ بچے کا کیا حشر ہوا ہوگا، معلوم نہیں زندہ ہے یا جانوروں نے کھا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا کہ تو خفیہ طور پر پتہ لگا۔ ادھر مشیت عزتی سے یہ سامان ہوا کہ حضرت موسیٰ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ بہت سی انائیں بلائی گئیں، کامیاب ہی نہ ہوئی۔ موسیٰ کی بہن جو طاق میں لگی ہوئی تھی بولی کہ میں ایک عورت کو لا سکتی ہوں، امید ہے کہ کسی طرح دودھ پلا کر بچے کو پال سکے۔ حکم ہوا بلاؤ۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لے کر پہنچی۔ چھاتی سے لگاتے ہی بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کے گھر بڑی خوشیاں منائی جانے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا میں یہاں نہیں رہ سکتی، اجازت دو کہ اپنے گھر لے جاؤں اور پوری حفاظت و اہتمام سے بچے کو پرورش کروں۔ آخر فرعون کی طرف سے بطور داعیہ کے بچے کی تربیت پر مامور ہو کر اپنے گھر لے آئیں اور شاہانہ اعزاز کرام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت میں لگی رہیں۔ نمبر 6 قبطی کا مارا جانا۔ یہ پورا قصہ سورہ قصص میں آئے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جوان ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک قبطی مارا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرے کہ دنیا میں پکڑا جاؤں گا اور آخرت میں بھی ماخوذ ہوں گا۔ دونوں قسم کی پریشانی سے خدا تعالیٰ نے نجات دی۔ اخروی پریشانی سے اس طرح کہ توبہ کی توفیق بخشی جو قبول ہو گئی، اور دنیاوی سے اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکال کر مدین پہنچا دیا، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے ان کا نکاح ہو گیا۔ پورا قصہ دوسری جگہ آئے گا۔ نمبر 7 یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو کئی طرح جانچا جس میں تم کھرے ثابت ہوئے۔ تنبیہ: اس موقع پر مفسرین حدیث الفتون کے عنوان سے ایک نہایت طویل روایت ابن عباس کی نقل کی ہے، جس کے متعلق حافظ ابن کثیر کے الفاظ یہ ہیں: وَهُوَ مَوْقُوفٌ مِّن كَلَامِ ابن عباس وَلَيْسَ فِيهِ مَرْفُوعٌ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُ وَكَأَنَّهُ تَلْقَاءُ ابن عباس رضي الله تعالى عنه مما أبيح نقله من الإسرائيليات من كعب الأحبار وغيره والله أعلم۔ وسمعت شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي يقول ذلك أيضا۔ سورۃ طٰہٰ کا پارٹ نمبر 1 اپنے اختتام کو پہنچا۔